بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان اعمال اور اخلاق کے قصے جن کی وجہ سے لوگوں کو ہدایت ملتی تھی واقعی بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ اپنے گھرانے میں سب سے آخر میں مسلمان ہوئے۔ وہ اپنے بت کی عبادت میں برابر لگے رہے۔ انہوں نے اس بت پر ایک رومال ڈالا ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت سے ان کے بھائی بنے ہوئے تھے۔ وہ ان کے پاس آ کر ان کو اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے، یہ ہر مرتبہ انکار کر دیتے۔ ایک دن حضرت عبداللہ نے دیکھا کہ حضرت ابو درداء گھر سے باہر جا رہے ہیں۔ وہ ان کے بعد ان کے گھر میں ان کی بیوی کو بتائے بغیر داخل ہو گئے۔ وہ اپنے سر میں کنگھی کر رہی تھیں اور اس سے پوچھا کہ ابو درداء کہاں ہیں؟ ان کی بیوی نے کہا آپ کے بھائی ابھی باہر گئے ہیں۔ حضرت ابو درداء نے جس کمرے میں بت رکھا ہوا تھا یہ اس میں کلہاڑا لے کر گئے اور اس بت کو نیچے گرا کر اس کے ٹکڑے کرنے لگے اور تمام شیاطین یعنی بتوں کے نام لے کر آہستہ آہستہ یہ کہہ کر گنگنا رہے تھے، الا کل ما یدعى مع اللہ باطل۔ ذرا غور سے سنو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس کو بھی پکارا جاتا ہے وہ باطل اور لغو ہے۔ اور وہ اس بت کے ٹکڑے کر کے باہر آ گئے۔ جب وہ بت کو توڑ رہے تھے تو حضرت ابو درداء کی بیوی نے کلہاڑے کی آواز سن لی تھی، تو وہ چلائیں اور کہا اے ابن رواحہ، تم نے مجھے مار ڈالا۔ حضرت عبداللہ بھی گھر سے نکلے ہی تھے کہ اتنے میں حضرت ابو درداء اپنے گھر واپس آ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی بیوی بیٹھی ہوئی ان سے ڈر کر رو رہی ہیں۔ انہوں نے بیوی سے پوچھا تجھے کیا ہوا؟ اس نے بتایا کہ تمہارے بھائی عبداللہ بن رواحہ یہاں آئے تھے اور دیکھو وہ کیا کر گئے۔ اسے دیکھ کر ایک دفعہ تو حضرت ابو درداء کو بڑا غصہ آیا، لیکن پھر انہوں نے اپنے دل میں سوچا اور کہا کہ اگر اس بت میں کچھ بھلائی ہوتی تو اپنا بچاؤ تو کر لیتا۔ وہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور مسلمان ہو گئے۔ حضرت زیاد بن جز زبیدی کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں اسکندریہ کو فتح کیا۔ آگے تفصیل سے حدیث ذکر کی ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ ہم بلہی بستی میں ٹھہر گئے اور ہم لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط کا انتظار کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت عمر کا خط آ گیا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھ کر ہمیں سنایا۔ اس خط میں یہ مضمون تھا، اما بعد تمہارا خط ملا جس میں تم نے لکھا ہے کہ اسکندریہ کے بادشاہ نے تمہارے سامنے اس شرط پر جزیہ دینے کی پیشکش کی ہے کہ ان کے ملک کے تمام قیدی واپس کر دیے جائیں۔ میری زندگی کی قسم، جزیہ کا مال جو ہمیں اور ہمارے بعد کے مسلمانوں کو مسلسل ملتا رہے گا وہ مجھے اس مال غنیمت سے زیادہ پسند ہے جسے تقسیم کر دیا جاتا ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے۔ تم اسکندریہ کے بادشاہ کے سامنے یہ تجویز رکھو کہ وہ تمہیں اس شرط پر جزیہ دے کہ تمہارے قبضے میں ان کے جتنے قیدی ہیں ان کو مسلمان ہونے اور اپنی قوم کے دین پر باقی رہنے میں اختیار دیا جائے گا۔ ان میں سے جو اسلام کو اختیار کرے گا وہ مسلمانوں میں سے شمار ہوگا، مسلمانوں والے سارے حقوق اسے ملیں گے اور مسلمانوں والی ساری ذمہ داریاں اس پر ہوں گی، اور ان میں سے جو اپنی قوم کے دین پر باقی رہنا چاہے گا اسے اتنا جزیہ دینا پڑے گا جتنا اس کے مذہب والوں پر مقرر کیا گیا ہے۔ اور ان کے وہ قیدی جو ملک عرب میں پھیل گئے ہیں اور مکہ، مدینہ اور یمن پہنچ گئے ہیں ان کو واپس کرنا ہمارے بس سے باہر ہے، اور ہم کسی ایسی بات پر صلح کرنا نہیں چاہتے جسے ہم پورا نہ کر سکتے ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسکندریہ کے بادشاہ کے پاس آدمی بھیج کر امیر المؤمنین کے خط کی اسے اطلاع دی۔ اس نے کہا مجھے منظور ہے۔ چنانچہ ہمارے قبضے میں جتنے قیدی تھے ان سب کو ایک جگہ جمع کیا اور وہاں کے نصارہ بھی جمع ہو گئے جو ہمارے پاس قیدی تھے۔ ان میں سے ہم ایک آدمی کو لاتے، پھر اسے مسلمان ہونے اور نصرانی رہنے میں اختیار دیتے۔ اگر وہ اسلام کو اختیار کر لیتا تو ہم کسی شہر کے فتح ہونے پر جتنی زور سے اللہ اکبر کہتے اس موقع پر اس سے کہیں زیادہ زور سے اللہ اکبر کہتے، اور پھر ہم اسے مسلمانوں میں لے آتے، اور ان میں سے جب کوئی نصرانیت کو اختیار کرتا تو نصارہ خوشی سے شور مچاتے اور پھر اسے اپنے مجمع میں لے جاتے، اور ہم اس پر جزیہ مقرر کر دیتے، اور اس سے ہمیں اتنا زیادہ دکھ ہوتا کہ جیسے ہم میں سے کوئی آدمی نکل کر ادھر چلا گیا ہو۔ چنانچہ یوں ہی سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ ابو مریم عبداللہ بن عبد الرحمن کو بھی درمیان میں لایا گیا۔ قاسم راوی کہتے ہیں میں نے ان کی زیارت کی، اس وقت وہ بنو زبید کے سردار تھے۔ چنانچہ ہم نے ان کو کھڑا کر کے ان پر اسلام اور نصرانیت کو پیش کیا، اور ان کے والدین اور بھائی نصارہ کے اس مجمع میں موجود تھے۔ انہوں نے اسلام کو اختیار کیا۔ ہم انہیں اپنے ملانے لگے تو ان کے والدین اور بھائی ان پر جھپٹے اور ان کو ہم سے چھیننے لگے۔
اس کھینچاتانی میں انہوں نے ان کے کپڑے پھاڑ دیے۔ بہرحال ہم ان کو مسلمانوں میں لے آئے اور وہ آج ہمارے سردار ہیں، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ حدیث کا مضمون آگے بھی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔